نیکی کا بدلہ مکمل کہانی۔ بابین فہیم کا گاؤں اور سادہ زندگی۔ کسی پہاڑی علاقے کے دامن میں ایک چھوٹا سا سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انہیں میں ایک غریب مگر نیک دل انسان رہتا تھا جس کا نام فہیم تھا۔ فہیم کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا کچا مکان گاؤں کے کنارے واقع تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روز صبح فجر کی اذان پر اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر کھیتوں کا رخ کرتا۔ فہیم دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ اگر کسی کا جانور گم ہو جاتا یا کسی کی فصل کو پانی دینا ہوتا، فہیم بغیر کسی لالچ کے مدد کو پہنچ جاتا۔ گاؤں کے لوگ اس کے اخلاق کے معترف تھے۔ زخمی ہر ناور آزمائش۔ ایک دن فہیم معمول کے مطابق کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک جھاڑی پر پڑی جہاں کچھ غیر معمولی حرکت ہو رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک ہرن زخمی حالت میں کراہ رہا تھا۔ اس کے پچھلے پاؤں میں تیر پیوست تھا۔ ہرن کی آنکھوں میں درد اور خوف واضح تھا۔ فہیم کے دل میں درد بھر آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں شکار یتون ہیں، پھر اپنے چادر کا ایک کونا پھاڑ کر زخم کو باندھا اور بڑی احتیاط سے ہرن کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ بیوی نے پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا، مگر جب فہیم نے ہرن کی حالت بتائی تو فوراً پتیوں اور جڑی بوٹیوں سے دوا بنانے لگی۔ فہیم قائد نن تک ہرن کی تیمارداری کرتا رہا۔ بچوں نے اسے چاند کا نام دیا۔ جب ہرن مکمل صحت یاب ہو گیا تو فہیم اسے جنگل میں چھوڑنے گیا۔ رخصت کے وقت ہرن بار بار مڑ کر فہیم کو دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شکر گزار ہو۔ باب تھی۔ قحط کا آغاز کئی مہینے گزر گئے۔ اچانک ایک سال بارش نہ ہوئی۔ کھیت سوکھ گئے، دریا سکڑ گیا، کنویں خشک ہونے لگے۔ پورے علاقے میں قحط کا سامنا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ فہیم کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ بچے دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ فہیم دن رات اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، میری مدد فرما۔ ایک رات فہیم گاؤں سے دور پہاڑی کے دامن میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی لمحے جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ فہیم نے چونک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ غیر معمولی مدد۔ سامنے وہی ہرن کھڑا تھا، چاند، مگر وہ کلانہ تھا۔ اس کے پیچھے کئی اور ہرن تھے۔ سب کے منہ میں چھوٹے چھوٹے تھیلے لٹک رہے تھے۔ چاند نے فہیم کے قریب آ کر تھیلا رکھا اور اس کے ساتھ والے ہرنوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ فہیم نے تھیلا کھولا تو اس میں گندم، چاول، میوہ جات اور خشک روٹی کے ٹکڑے تھے۔ فہیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس سدھے میں گر گیا۔ ہرن خاموشی سے واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ باب 5 نیکی کا عبدالحاور گاؤں کی بحالی۔ فہیم اناج لے کر گاؤں پہنچا اور بغیر کسی امتیاز کے سب میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا تو اشکبار ہو گئے۔ ہر کوئی فہیم کینی کیا اور خلوص کا معطرف ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بارش بھی ہوئی، زمین دوبارہ ہری بھری ہو گئی، نور پور دوبارہ آباد ہو گیا اور فہیم کینی کی کہانی گاؤں گاؤں پھیل گئی۔ لوگ اسے اللہ کا نیکب نندا کہنے لگے۔ نتیجہ، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو کسی کے درد میں شریک ہوتا ہے، رب اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔